دیتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھرانے کی عادت مبارکہ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اس لفظ حب ہی پر غور کیجئے. میں نے کسی پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ حضرات اہل بیت اطہار اور بالخصوص مخدومہ کائنات کی ذات وہ ہے جو ساری رات چکی چلاتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا بندے تو 5 ہیں، بندے تو 5 ہیں. مولا کائنات ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین. وہ سیدہ ساری رات سجدے میں پڑی رہتی تھی نا، وہ سجدہ ساری رات اللہ کے بندوں کے لیے چکی چلایا کرتی تھی. آپ کو سجدے نظر آگے حدیث کے اندر؟ مخدومہ کائنات کے وہ آبلے، ہاتھوں کے وہ چھالے، ہاتھوں کے وہ زخم وہ نظر نہیں آئے؟ مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ وَيُطْعِمُونَ، ایسے نہیں پھر اللہ نے قرآن اتارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بولے تو صحیح سبحان اللہ. ساری رات چکی چلاتی ہے یتیموں کے لیے، جنہاں دا کوئی نہیں انہاں واسطے، جنہاں کو سینے نہ لان والا کوئی نہیں انہاں واسطے، جنہاں کو کھلان والا کوئی نہیں انہاں واسطے. کچھ یتیم، کچھ بیوہ، کچھ مساکین، کچھ غلام حضور کے دربار میں آئے، حضور نے ان کو آزاد کیا. روٹی کا مسئلہ پڑ گیا، آزاد کرنے والوں نے آزاد کر دیا تو ذمہ داری بھی ختم ہو گئی. جو غلام تھا تو ان کے آقاؤں پر ذمہ داری تھی، جب تک غلام تھے تو ان کے آقاؤں پر ذمہ داری تھی، رہائش دینا آقاؤں کی ذمہ داری تھی، کھلانا آقاؤں کی ذمہ داری تھی. آقاؤں نے جب انہیں آزاد کر دیا، حضور نے فرمایا ان کو آزاد کر دو. بالخصوص غزوہ طائف کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام آزاد کیے، غزوہ حنین کے غلام آزاد کیے. یہ غزوہ حنین، یہ میدان حنین، یہ جو حنین وادی ہے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا پیکا ہے. حضرت شیمہ حضور کے دربار میں آ گئی اور حضور نے غلاموں کو آزاد کر دی. بڑی طویل روایت موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، وقت نہیں ہے. حضور نے آزاد کر دیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مدینے کی گلیاں بھر گئی غلاموں سے. اتنے غلام پکڑے گئے تھے کہ مدینے کی گلیاں بھر گئیں. تو جس کو کہیں پر بھی روٹی نہیں ملی، کچھ غلام حضور کے دربار میں آئے، ان کا کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، ان کے پاس لباس نہیں تھا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا. کسی نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا، مولا کائنات نے. صحابہ نے اپنی قمیص اتار کے دے دیے، جس کے پاس چادر تھی چادر دے دی، جوتا تھا جوتا دے دیا، لاٹھی تھی لاٹھی دے دی، سواری تھی سواری دے دی، روٹی تھی روٹی دے دی. کچھ غلام بچ گئے. حضور میں ان کو کون کھلائے گا، کون ذمہ داری لیتا ہے؟ غریب اور ندار آدمی تھا مگر دل کا بڑا غنی تھا اور سخی تھا، جسے سارا زمانہ سلمان فارسی کہتا ہے. آج کے حضور میں کھلاتا ہوں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بندے کے پاس ہے کچھ نہیں، کھلائے گا کہاں سے؟ راوی کہتا ہے کہ ہم پریشان تھے، متعجب تھے کہ سلمان کیا کرے گا، اس کے تو اپنے پاس کوئی نہیں، یہ تو خود غریب ہے، خود ندار ہے. بولیے، یہ تو خود ندار ہے، خود فقیر ہے، کیا کرے گا حضرت سلمان؟ کہتے ہیں حضرت سلمان نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا حضرت مخدومہ کائنات کے دروازے پہ چلے گئے. دستک دی، عرض کی سیدہ کچھ غلام آئے ہیں، کھلانا ہے. حضور نے اعلان فرمایا ہے، میں نے ذمہ داری قبول کی ہے، حال یہ میرے پاس کچھ نہیں. مخدومہ نے فرمایا سلمان حق تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا. اب مسئلہ ان کو کھلانے کا، کہا رکو ٹھہرو. روایات میں آتا ہے کہ مخدومہ نے اپنی چادر، وہ چادر تطہیر عطا فرما دی. فرمایا یہ لے جاؤ، اسے گروی رکھو. یعنی کیسا اقبال ہے، کیسی عزت اور آبرو ہے کہ جس گھر میں جناب سیدنا جبریل کو اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے، مخدومہ پاک نے وہ چادر تطہیر اتار کے سلمان کو دی. فرمایا اسے گروی رکھو اور جو اناج ملتا ہے حضور کے غلاموں کو اور حضور کے مہمانوں کو کھلا دو. شمعون کے پاس وہ چادر گئی، یہودی تھا.
اس نے چادر کو دیکھا, چادر بھی یہ آل بیت او نے جنہاں دیا چادرہ بھی تبلیغ کر دیا نے. اور رب کعبہ کی قسم جہاں مولویوں کی مولویت کی انتہا ہے, آل بیت کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی اشیاء کے اندر اتنی برکت ہے کہ یہودی وقت کا نامی گرامی سردار تھا, ماڑا موٹا کمزور نہیں تھا, طاقتور تھا. طاقت انسان کو اندھا پاگل بہرا کر دیتی ہے. چادر تطہیر کا فیض اور تبلیغ ایسی ہے کہ فوراً سے پہلے مسلمان ہو گیا, ہاتھ تک نہیں لگایا کہ مخدومہ کی چادر ہے, اسلام قبول کر لیا. یہ فیض تھا اوروں کو کھلانے کا پلانے کا, یہ جذبہ تھا, یہ ہمدردی تھی, یہ مواسات تھی, یہ معاشی پروگرام تھا جس پر مصطفیٰ کے گھر والے سختی کے ساتھ کاربند تھے. وہ مخدوم کائنات اللہ اکبر جن کی عزتوں پر خدا کی قسم عزت قربان ہے, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے پیاروں کو بخیلی نہ سکھائیں, کنجوسی نہ سکھائیں. آپ 100 روپیہ نہیں دے سکتے, بار بار دے سکتے ہیں, 5 کر کے بار بار دے دیں, تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں. اسلام کو تباہ نہ کریں, اسلام کو باعزت کریں. خدا کی عزت کی قسم اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اپنے عزیز و قارب کو دیکھیے, رشتہ داروں کو دیکھیے. ہماری مساجد کتنی خوبصورت ہیں, یہ آپ کی توانائی ہے, یہ آپ کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچو اپنے اپنے بہن بھائیوں کی طرف. کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, در بدر ٹھوکریں, عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں بچوں کی بچیوں کی, کوئی عزت کوئی وقار نہیں. مساجد بنائیے, مدارس بنائیے, خدمت کیجئے, مگر سب سے پہلے اپنے خاندان کی طرف بھی دیکھیے, عزیز و قارب کو دیکھیے, بہن بھائیوں کو دیکھیے, ان کو مضبوط کریں, توانا کریں. اور میں آج کی تقریر کا آخری پیغام دیتا ہوں, صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے آپ کسی نادار کو, غریب کو, بیٹے کو, بیٹی کو, جو اللہ نے آپ کو فن دیا ہے, مہارت دی ہے, اس فن میں اپنے اس غریب بہن بھائی بچے کو شریک کر لو. اپنے بھتیجوں کو خالی نہ چھوڑو, اپنے بھانجوں کو فارغ نہ چھوڑو. یہ بچے فارغ ہوں گے, ذہن فارغ ہوگا, یہ شیطانیت کا اڈا بنیں گے, استحصال ہوگا, ڈاکے پڑیں گے, چوریاں ہوں گی, قتل و غارت ہوگی, دنگا ہوگا, فساد ہوگا, بدامنی ہوگی, بے چینی ہوگی, نہیں سکون مل سکتا. وہ معاشرہ, وہ قوم, وہ ملک, وہ ملت, وہ خاندان, وہ قبیلہ, وہ محلہ, وہ پڑوسی نہیں خدا کی عزت کی قسم امن کے ساتھ رہ سکتا. یہ جو بھوک ہے یہ بڑوں بڑوں کے دین اور مذہب اور ایمان کو لے جاتی ہے. اس معاشی پروگرام کو اللہ تعالیٰ کا جو معاشی دل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جائیں. 20 حدیثیں سناؤں آپ کو, 20 آیات سناؤں کہ اللہ کا دیا ہوا معاشی پروگرام کیا ہے, کیا درس دیتا ہے ہمیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی اولاد کو اسلام کی تربیت اور دین کی تربیت دیں گے. ابھی آج مجھے باجی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ بچیوں کے لیے ہمارا ایک عرصے سے اللہ کے فضل و کرم سے سال ہر سال سے جو درس نظامی کا پروگرام ہے, بچیوں کو پڑھانے کا, حافظ بنانے کا, ناظرہ پڑھانے کا, عالمہ بنانے کا جو پروگرام وہ تو چل رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر الحمدللہ ابھی بھی داخلے جاری ہیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو. چونکہ اب ہماری کچھ ترجیحات بدل گئی ہیں کہ اسکول ضروری ہے, ہم اس کے خلاف ہرگز اور قطعاً نہیں ہیں. جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ اقوام سے انسان, یہ قوم مسلمان قوم کسی بھی قوم سے پیچھے نہ رہے, شانہ بہ شانہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلکہ 2-4 قدم آگے جا کے بات کرے. میں نے ابتدا میں کہا اللہ کو پڑھے لکھے نوجوان طاقتور صاحب علم صاحب کردار اللہ کو پسند ہے, ضعیف کمزور کے مقابلے میں تو یہ ہونا چاہیے. لیکن